بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حاضر ہوں آپ کی خدمت میں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ یہ ویڈیو واقعتاً لیٹ ہو گئی، اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ہمیں شفٹ کرنا پڑا۔ ہم نے اپنا جو گھر تھا اس کو بیچ کے تو ایک نیا گھر بنانے کا ارادہ کیا، تو اب ہم ایک اور گھر میں موو ہوئے ہیں، تو اب انشاءاللہ العظیم جو ہے پلاٹ خرید لیا الحمدللہ۔ اب اس میں کنسٹرکشن انشاءاللہ رمضان کے بعد شروع کریں گے، تو ہوپ فلی جلد بن جائے گا، دعا فرمائیے گا۔ تو اس حوالے سے جب ظاہر بندہ شفٹ کرتا ہے تو ہر چیز جو ہے وہ تھوڑی سی ہو جاتی ہے، آؤٹ ہو جاتی ہے، کچھ چیزیں آؤٹ آف روٹین ہو جاتی ہیں اور اس کو مطلب مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تمام جو سیٹ اپ تھا وہ سارا آؤٹ ہوا، تو اس وجہ سے جناب آج میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ اس وجہ سے ڈیفرنٹ ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایک لیکچر دینے کی دعوت دی گئی تھی، اور میں چونکہ خود بھی اور اس کا جو ٹاپک دیا گیا تھا وہ تھا اسلام، آئین، اسلام اور پاکستان۔ تو چونکہ میری انٹرسٹ کا ٹاپک تھا تو میں نے اس میں شرکت کی، تو اس لیے نہیں کہ مجھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو سننے کا بڑا شوق تھا، اس لیے کہ میڈیا میں جو کچھ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جو سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کا وہ جو ایک سلسلہ چل رہا تھا جو بعد میں سپریم کورٹ میں آیا اور ابھی بھی مطلب وہاں وہ چل رہا ہے، اس حوالے سے مجھے یہ دیکھنا تھا کہ وہ کیسے مطلب وہ کیا ہیں، وہ ان کے وچار کیا ہیں اور وہ بولتے کیسے ہیں، اور ان کا کنسیپٹ کیا ہے اسلام کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں اور آئین کے بارے میں۔ تو یہ جاننے کے لیے میں نے ان کا لیکچر سنا، اور لیکچر سن کے مجھے بہت مایوسی ہوئی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کوئی نئی بات بالکل نہیں کی جو کہ میں اس کا ہی سوچ کے گیا تھا۔ فار ایگزامپل پہلے سے میں تو آئین کا اسٹوڈنٹ ہوں، آئین کو پڑھتا رہتا ہوں، اور چونکہ ہمارے اس چینل کا نام بھی ہے کانسٹیٹیوشنل جرنی، تو اس حوالے سے صبح میں نے چونکہ 11 بجے لیکچر شروع ہونا تھا تو میں نے تھوڑا سا صبح جا کے بھی جو ان کا وہ تھا فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں انہوں نے بولنا تھا، تو میں نے صبح بھی تھوڑا سا اسٹڈی کیا، تو میں نے کہا پتہ نہیں اتنے ایکسپیرینسڈ لرنڈ جسٹس، پہلے وکیل رہے بلوچستان کے، پھر اس کے بعد چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ، ابھی سپریم کورٹ کے جج ہیں، تو یقیناً کوئی ایسی باتیں کریں گے جو کہ کسی نے سوچ نہیں رکھی ہوں گی، لیکن یقین مانیے کہ پٹی آرڈینری، بالکل آرڈینری قسم کی انہوں نے باتیں کی جو کہ ہر کامن سینس رکھنے والا بندہ اس کو سمجھ میں آ جاتا۔ دکھ مجھے اس وقت ہوا جب کچھ ترجمے انہوں نے غلط کیے اور کچھ انٹرپریٹیشن قرآن کی انہوں نے غلط کر دی، تو یہ اس لیے میں نے آج کی ویڈیو اس موضوع پہ بنائی ہے تاکہ میں آپ سے شیئر کر سکوں، کیونکہ میں نے بھی آئین کو دیکھنا شروع کیا ہوا اسلام کے پیرائے میں پریمبل کے حوالے سے، تو انہوں نے جو کچھ دیکھا اور جو کچھ انہوں نے کہا اس سے جو میں اختلاف کرتا ہوں وہ میں آپ سے آج شیئر کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہوں کہ جسٹس ہو سپریم کورٹ کا، سرونگ جسٹس ہو، سٹنگ جج ہو، اور وہ ہائی کورٹ میں آئے اور اس کو کوئی جج استقبال نہ کرے، کوئی جج جو تھا بشمول چیف جسٹس یا کوئی اور جج ان کو ریسیو کرنے نہیں آیا، جو کابینہ تھی، کابینہ کا مطلب ہوتا ہے جو ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو عہدیدار تھے جن کو ریسنٹلی الیکٹ کیا گیا، ان سب پہ وہ ضمانتوں پہ تھے، ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں، جب انہوں نے ہائی کورٹ حملہ کیا تھا اور اس وجہ سے ان پہ FIR کٹی ہیں اور ان کے خلاف توہین عدالت کے کیسز چل رہے، تو وہی لوگ تھے، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ ملزموں نے ایک ملزم جج کو ریسیو کیا اور اس ملزم جج کو لا کے اپنے اس کو نعرے لگوائے گئے اور اس کے بعد ان کو لا کے بٹھا دیا گیا اور اس کے بعد ان سے ایک لیکچر لیا گیا۔ یہ ایک جنرل پریویو میں نے آپ کو دیا، مقصد اس کا وہی تھا کہ کچھ سیاسی مقاصد تھے، کچھ ٹیکٹکس تھے، پریشر ٹیکٹکس۔ تو اب میں چلتا ہوں ان کے لیکچر کی طرف، تو انہوں نے جو کچھ فرمایا، مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنا لیکچر نہ صرف وہ لکھ کے لائے ہوئے تھے،
وہ لکھ کے لائے ہوئے تھے اور وہ اس کو پڑھ رہے تھے. اور چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اردو میں پڑھنا آج کل اتنا آسان نہیں رہا کسی کے لیے بھی، تو ان کو پڑھنے میں دقت بھی ہو رہی تھی. تو کچھ صورتوں کے نام کچھ آیتوں پڑھتے وقت بھی ان کی پریشانی ہوئی. بہرحال میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ کہاں کہاں انہوں نے وہ غلط کوٹ کیا. تو جناب یہ ان کا کتاب ہے جو ریٹن میں انہوں نے پارٹیسپینٹس کو دیا، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میرے ہاتھ میں. اب اس کو میں پڑھتا ہوں جہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے جناب. انہوں نے کہا دفعہ 13 کسی ایک جرم پر ایک سے زائد دفعہ سزا دینے کے خلاف تحفظ دیتی ہے. تحفظ دیتی ہے، یہ انہی کے الفاظ ہیں کیونکہ انہوں نے ریٹن اسکرپٹ ان کے ہاتھ میں تھا اور وہی انہوں نے پڑھا. وہ کہتے ہیں کہ تحفظ دیتی ہے کہ کسی ملزم کو اپنے خلاف گواہی دینے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. قدرت کا انتظام بھی ایسا ہی ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی جرم کی سزا اس دنیا میں ملے تو پھر اسے آخرت کی سزا نہیں دی جائے گی. بالکل غلط، بالکل غلط نہیں دی جائے گی. جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ دنیا میں کسی کو سزا دی جائے تو یہ اس کے لیے آخرت کی سزا سے کفارہ بن جاتی ہے. کسی جرم کا اقرار کرنا کسی شخص کا رضاکارانہ عمل ہے اور اس پر اسے آخرت کی سزا سے نجات مل سکتی ہے. یعنی اگر آپ کنفیس کر لیں، یعنی کسی جرم کا اقرار کرنا کسی شخص کا رضاکارانہ عمل ہے اور اس پر اسے آخرت کی سزا نجات مل سکتی ہے، لیکن اسے اقرار پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. تو یہ دیکھیں کہ جیسے وہ کرسچینٹی میں ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کنفیس کر لے تو اس کی سزا معاف ہو سکتی ہے. سراسر غلط. اب اس کے لیے وہ جو اس کے لیے انہوں نے کوئی آیت تو کوٹ نہیں کی کیونکہ ایسی کوئی آیت ہے نہیں. ایک انہوں نے لکھا ہے لیکن وہ صفحہ 12 میں. تو آیتیں جو ہیں جناب یہ انہوں نے اس میں کوئی نہیں اس کے حق میں لکھی ہیں، اور نہ ہی جو حدیث انہوں نے حوالہ دیا اس حدیث کا کوئی حوالہ دیا ہو کہ فلاں بخاری مسلم میں ہے. لیکن میں جانتا ہوں کہ سورہ قلم جو ہے جس کو سورہ نون بھی کہتے ہیں، اس میں بڑا واضح جب وہ اصحاب الجنہ یعنی جنت والے جو تھے جب ان کے بارے میں اللہ واقعہ بیان کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ کذالک العذاب والعذاب الاخرۃ اکبر، کہ یہ ہے اس طرح کا ہم دنیا میں عذاب دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب اس سے بڑا ہے. کہیں قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر جن قوموں پہ عذاب آیا دنیا میں یا ان کو سزا ملی ان کی کیے کی تو پھر آخرت میں ان کو جنتوں میں داخل کر دیا گیا یا ان کے گناہ معاف کر دیے گئے. تو یہ قاضی صاحب کی بڑی عجیب طرح سے جو ان کی وہ تھی بڑی عجیب اپروچ لگی مجھے ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا. نیچرلی جب باقی جگہوں پہ انہوں نے صورتوں کے حوالے دیے کچھ قرآنی آیات مینشن کی، لیکن اس کے جواب میں ان کے پاس کوئی آیت نہیں تھی اور نہ ہی کوئی ان کے پاس کوئی حدیث تھی، لیکن انہوں نے اسی طرح کہہ کے تو اس کو ختم کر دیا. آگے جب انہوں نے ظاہر ہے ان کا مین ایمفیسس تو وہ تھا جاسوسی کے اوپر، جو قرآن کی آیات ہیں یعنی پرائیویسی کے حوالے سے جو اللہ پاک نے فرمایا کہ ولا تجسسوا، اس کا ترجمہ آج تک ہم تو یہ سنتے آ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے بارے میں وہ نہ کرو، تحقیق مت کرو، ایک دوسرے کے بارے میں ایک دوسرے کے عیب تلاش مت کرو. لیکن اس کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں ہے نا کہ اس کا انہوں نے ترجمہ کیا کہ جاسوسی مت کرو، یعنی جاسوسی گناہ ہے. جبکہ جو انٹیلیجنس کے لوگ ہوتے ہیں ان کو پڑھایا جاتا ہے، اور ایسی بھی ایک حدیث ہے وفیکم سمعون لہم، کہ تمہارے درمیان ان کے سننے والے موجود ہیں. تو اللہ نے خود ایک دو سریہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے، آپ نے خود بندے بھیجے کہ جو جا کے خبر گیری لے کے آؤ. غزوہ خندق میں لوگوں کو بھیجا گیا کہ جا کے ان کے ٹینٹوں میں جا کے رات کے وقت گھس جاؤ اور ان کی باتیں سنو، ان کے پلان سنو اور آ کے ہمیں بتاؤ. تو اس طریقے سے انٹیلیجنس گیدرنگ کبھی بھی جرم نہیں رہا. لیکن انہوں نے جو ترجمہ فرمایا آلدو انہوں نے پرائیویسی کے حوالے سے فرمایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ ولا تجسسوا، اور نہ ہی ایک دوسرے کے اندر عیب تلاش کرو. یہ تو ایک معاشرے کے اندر لوگوں نے کہا ہے کہ آپ ایک خاندان میں رہ رہے ہو یا آپ ایک کسی معاشرے کا حصہ ہو
تو اس معاشرے میں ٹرائی لوگوں کی اچھائیاں تلاش کرو اور ان کے اچھے پہلوؤں پر بات کرو. اب اگر کوئی آپ کے محلے میں آ جائے اور اس کی مشکوک حرکتیں ہوں تو کیا محلے والے اس کو پیچھا نہیں کریں گے کہ بھائی وہ کیا کر رہا ہے, یہ اتنے بجے آتا ہے, اتنے بجے لوگ آ جاتے ہیں. محلے میں تو یہ چیز بہت ہوتی ہے کہ یار ان کے گھروں میں آئے دن عجیب عجیب لوگ آتے ہیں, ذرا چیک کرو یہ کیا کر رہے ہیں. تو محلے کے بچے چھتوں پہ چڑھ کے دیکھتے ہیں. تو اگر وہ جو آیات مبارکہ اس معاملے میں آئی ہیں وہ ہرگز جاسوسی کو جرم نہیں قرار دیتی, لیکن انہوں نے کلیئر کٹ کہا کہ جاسوسی نہ کرو اور ایک دوسرے کے عیب تلاش مت کرو اور ایک دوسرے کو نیچا مت دکھاؤ. واضح اشارہ تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک تو جاسوسی وہ ہو گیا, جرم بن گیا, دوسرا یہ کہ ایک دوسرے کو نیچا مت دکھاؤ. یعنی اگر میں نے کوئی فیصلہ آپ کے خلاف دیا ہے اب فوج میرے خلاف ریفرنس بنوا دے. یہ ان کا لب لباب تھا. مجھے بہت افسوس ہوا ان کی اس منطق کو اور ان کی اس چیزوں کو دیکھ کے, اور بہت ہی افسوس ہوا مجھے. میں افسوس تو نہیں, میں مایوس ہوا. میں سوچ رہا تھا کہ ٹھیک ہے کرپشن کا الزام لگنا وہ دوسری بات ہے, لیکن آفٹر آل وہ ایک لرنڈ وکیل ہیں, اس کے بعد وہ چیف جسٹس رہے, اب وہ جسٹس ہیں اور ماشاء اللہ چیف جسٹس بننے کے وہ بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں. اللہ خیر کرے, ریفرنس میں اگر ان کے خلاف کچھ نہیں ہوتا تو وہ چیف جسٹس ہوں گے ملک کے. اور اس لیگل ایکیومن والا بندہ جو اس طرح انٹرپریٹ کرے قرآن کو, یعنی آپ کھلواڑ کر سکیں رول کے ساتھ, قانون کے ساتھ, جیسے مرضی آپ انٹرپریٹ کریں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے حدیبیہ پیپر مل کے کیس میں کس طرح لمیٹیشن ایکٹ کو انٹرپریٹ کیا اور اس کو کیس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا, ورنہ وہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا زرداری نون لیگ کے جو قیادت تھی شہباز شریف اور نواز شریف کے خلاف, لیکن وہ انہوں نے اوپن اینڈ شٹ انہوں نے ویسے ہی شٹ کر دیا. تو یہ ایک میرے دل میں باتیں تھیں جو میں نے آپ سے کی ہیں. ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی انشاءاللہ العظیم. نیکسٹ ویڈیو میں اپنی روٹین کی جو آئینی سفر ہے اس کو آگے ریزیوم کریں گے اور آگے بڑھیں گے. میری طرف سے مجھے دیجیے اجازت. اپنے دوستوں کا, دوستوں یاروں کا, فیملیز کا, سب کا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.